السلام۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، وہاں 90% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، تو مسلمانوں کی آبادی میں ہم دوسروں کو مسلمان سمجھ کر ہی سلام کریں گے۔ اب کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ غیر مسلم ہے، اس کو آپ نے سلام کیا، پھر تو آپ گناہ گار ٹھہرے۔ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، غلطی سے آپ نے سلام کر دیا، اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کفارہ ہے۔ السلام علیکم۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک بنائے، وہ مشرک ہے۔ تو رہا مسئلہ اس کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، دنیاوی تعلقات رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہونا چاہیے، البتہ اس کو دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کو چومنا گناہ ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کو چومنے سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جو قرآن کو چومتے ہیں نا، ان کی عملی زندگی قرآن کے خلاف ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب آپ قرآن کو جتنا مرضی چوم لیں، لیکن اس کے مطابق عمل نہ کریں تو فائدہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ کون سا نیا کام ہے؟ یہ تو سلسلہ چلتا ہے، چونکہ ہم نے اسلام کو ثانوی حیثیت دے رکھی ہے، نتیجتاً ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ رخصت ہو چکے۔ تو قطع تعلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں، لیکن اگر آپ کسی عزیز سے، رشتہ دار سے، کسی فوتگی پر، کسی جنازے پر یا کسی شادی پر مل لیتے ہیں، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، آپ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں، تو یہ تو قطع تعلقی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے جن لوگوں سے آپ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کو آپ اس قسم کے مواقع پر سلام کر لیں بس۔ السلام علیکم۔ آپ گوگل پر جا کر نا مسلم نیمز سرچ کریں، آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار بہترین نام مل جائیں گے اللہ کی توفیق سے، ماڈریٹ بھی، پرانے بھی، اور ایسے منفرد نام جو آپ نے آج تک نہیں سنے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف بھائی، سب سے پہلے تو اس بھائی کے حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ جس کے پاس 20 تولے سونا پڑا ہوا ہے اور وہ اس کو فکر ہی کوئی نہیں کہ میں نے اپنا قرض ادا کرنا، وہ 20 تولہ سونا فروخت کرے تو کچھ نہیں تو 18 ساڑھے 18 لاکھ روپیہ تو اس کو مل جائے گا نا۔ تو اتنے پیسوں سے اپنا قرض جو ہے وہ کافی حد تک وہ کم کر سکتا ہے۔ رہا مسئلہ جی زکوٰۃ کا، تو لازمی بات ہے 20 تولے سونا 7.5 تولے سے زیادہ ہے، تو جب سونا 7.5 تولے سے زیادہ ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ تو دینا پڑے گی۔ اب جو بات آپ نے بعد میں پوچھنی، میں اس کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ زکوٰۃ دے سکے۔ بھئی کس نے کہا کہ سونے کی زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں دیں؟ آپ سونے کی زکوٰۃ سونے کی شکل میں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی قرآن مجید میں درود ابراہیمی لکھا ہوا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی تفسیر جا کر تفسیر ابن کثیر میں دیکھا تو وہاں آپ کو درود ابراہیمی مل جائے گا انشاءاللہ۔